قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اب کوئی یتیم آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکا نہ کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی منگتا آئے تو اسے خالی نہ موڑ، کوئی منگتا آئے تو خالی نہ موڑ، اور یتیم آئے تو اسے جھڑکی نہ دے۔ تو اہمیت اللہ رب العزت نے زور دیا اس بات پر کہ یتیم اور مسکین کا حق کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ الفاظ پہ غور کریں، قرآن کے الفاظ پر، کیا جو دین اسلام کو، دین کو جھٹلاتا ہے، جو مکذب بالدین ہے، دین کو جھٹلانے والا ہے، اتنا بڑا کافر ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھا اس کو؟ اچانک سوال پیدا ہوا کہ مکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ ایک اصطلاح استعمال کر دی نا، الذی یکذب بالدین، تو سوال پیدا ہوا کون ہے مکذب؟ اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا، دین کو جھٹلانے والا وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اب دھکے دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ سے دھکے دے کے گرا دیتا ہے، نہیں، یتیم سے پیار نہیں کرتا، یتیم کی یتیمی کا علاج نہیں کرتا، یتیم کے سر پر کفالت کا ہاتھ نہیں رکھتا، یتیموں کے دکھ درد بانٹتا نہیں، یتیموں کو حق نہیں پہنچاتا، ان کی بے سہارگی کو سہارا نہیں دیتا، وہ شخص دین کو جھٹلانے والا ہے۔ اور وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ غریب بے سہارا بچے جو یتیم تو نہیں مگر غریب اور بے سہارا، محتاج اور مسکین ہیں، ان کے کھانے کی ذمہ داری نہیں لیتا، ان کو کھلانے کا اہتمام نہیں کرتا، اپنے وسائل یتامہ اور مساکین کی کفالت پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی کمائی کا حصہ یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کی زندگی کے دکھ درد دور کرنے پر صرف نہیں کرتا، یتامہ اور مساکین کی زندگی کو آسودگی دینے پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، یتیموں کی اس طرح کفالت نہیں کرتا جیسے اپنے بیٹے بیٹی کی کفالت کر رہا ہے، یتیموں کو اپنی اولاد کی طرح اپنے سینے سے نہیں لگاتا، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، کمزوروں کو۔ فرمایا وہ شخص میرے دین کو جھٹلانے والا ہے، 100 بار مسجد میں دوڑ کے پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا پھرے، ہر سال حج پہ جاتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، نام کے لنگر چلاتا پھرے، جو چاہے کرتا پھرے، مگر جس کے مال و دولت میں یتامہ کی کفالت کا حصہ نہیں ہے، اور مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، کمزوروں جن کے پاس وسائل نہیں، ان کی آسودگی کے لیے جس کے مال میں حصہ نہیں ہے، اس کی نمازیں بھی رد ہیں، اس کے حج بھی رد ہیں، اس کے اعمال بھی رد ہیں۔ قرآن نے عنوان قائم کر دیا، یکذب بالدین، وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ اور پھر وہ کیسے جھٹلاتا ہے؟ اللہ نے پھر اور تفسیر کی۔ آپ کہیں گے کہ نماز کی بات تو یہاں نہیں آئی کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، تو یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ نہیں، میری کیا مجال کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے کروں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں کیوں کروں؟ اس کی اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آگے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی، ہلاکت اور دوزخ کا اذیتناک درجہ ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آ گئی کہ نہیں نماز؟ اب یہاں رد ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اور دوزخ کا اذیتناک درجہ ہے، جو نماز کا تو بڑا فکر کرتے ہیں مگر سوسائٹی میں چیختے برختے فسکتے ہوئے یتیموں کا کوئی فکر نہیں ہے، اپنے پڑوس میں یتیموں، مسکینوں، محتاج چھوٹے چھوٹے بچوں کا جن کے سروں سے باپ کے سائے اٹھ گئے، ان کے سر پہ سایہ رکھنے کا جنہیں کوئی فکر نہیں، بس نماز ہی کو سارا دین سمجھ رکھا ہے۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر کیسی ہلاکت ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ وہ نمازی ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں،
جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے کیا مطلب ہوا، ہم عن صلاتہم ساہون، نہیں فرمایا ہم فی صلاتہم ساہون، کہ نماز میں بھولتے ہیں، بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، بے دھیانی سے نماز پڑھتے ہیں، نہیں، ہم عن صلاتہم، نماز سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو عجیب بات ہے، ادھر مسلین فرما رہا ہے، نمازی ہے، ادھر کہہ رہا ہے نماز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو نماز کو بھولے ہوئے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ تو قرآن، اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ان کو نمازی بھی کہا اور فرمایا نماز کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ دو باتیں کیسے جمع ہو گئیں کہ نمازی بھی ہیں اور نماز کو بھولے ہوئے بھی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے جسم کو نہیں بھولے، نماز کی ظاہری شکل کو نہیں بھولے، قیام، رکوع، تکبیر، سجود، سلام، تسبیح، اس شکل کو نہیں بھولے، یہ ادا کرتے ہیں۔ نماز کی روح کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ نمازیں تمہیں کیا بنانے کے لیے فرض کی گئی ہیں، یہ نماز سبق کیا دیتی ہے، اس سبق کو بھولے ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ نماز پڑھ کے بھی ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون کہتے ہیں برتنے کی چیز، اور ان کی بخیلی کا عالم یہ ہے کہ اگر محتاج لوگ ان سے ان کی برتنے کی عام روزمرہ برتنے کی چیزیں بھی مانگیں تو وہ بھی نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ تو جو برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے، المعون میں سے فرمایا وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے۔ تو گویا سارا دین عطا و سخا میں آ گیا، سارا دین عطا و سخا میں آ گیا، اور آقا علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر عطا و سخا رکھنے والے لوگ صوفیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ تو دین سارا عطا اور سخا میں اور انفاق میں، خرچ کرنے، دوسروں کو آسودگی دینے اور یتامہ مساکین کی کفالت کرنے، یہ روح دین ہو گئی، روح دین ہو گئی۔ اب اس کا ایک اور رخ ہے، سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ جب دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے، تو ان سے جنتی پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں پھینک دیے گئے؟ تم تو اچھے لوگ تھے، ہم تو تمہیں اچھا جانتے تھے، دوزخ میں تمہیں کس عمل نے لا ڈالا، کیوں دوزخ میں جل رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے وہ جواب کہیں گے کلا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اللہ پاک ان کو فرمائے گا، اللہ پاک، کہ دوزخ میں ہم کیوں پھینکے گئے، کیوں جا رہے ہیں دوزخ میں؟ اللہ جواب دے گا اس لیے کلا بل لا تکرمون الیتیم، اس لیے دوزخ میں پھینکے جا رہے ہو کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، یتیموں کی کفالت نہیں کرتے تھے، یتیموں کو سوسائٹی میں باعزت مقام دلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، یتیموں کو اپنی آغوش میں نہیں لیتے تھے۔ تحریک منہاج القرآن مبارکباد کی، 100 بار مبارکباد کی مستحق ہے جس نے یتیموں مسکینوں کے لیے آغوش کا انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے۔ آغوش کا نام ہے جھولی، اپنی لیپ جھولی۔ تم یتیموں کو آغوش میں، یعنی اپنی اولاد کو جس طرح آغوش لیا جاتا ہے، اس طرح یتیموں مسکین بچوں کو آغوش میں لو، تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری نہیں نبھاتے تھے، ان پر بے دھیانی کرنا تمہیں دوزخ میں پہنچا گیا ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں اور غریبوں محتاجوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، ان پر چیریٹی نہیں دیتے تھے، ان پر خرچ نہیں کرتے تھے، پیسے بچاتے تھے یتیموں غریبوں پہ خرچ کرنے کی بجائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وراثت کا مال سارا اس طرح ہڑپ کر جا کے کھا جاتے تھے اور مال سے اس طرح محبت کرتے تھے۔ تمہاری مال سے محبت تھی، یتیموں سے نہ تھی، تمہیں پیسے ٹکے دولت سے محبت تھی، غریبوں مسکینوں سے نہ تھی۔ تو وہ مال کی محبت تمہیں دوزخ لے آئی، یتیموں مسکینوں سے محبت ہوتی تو جنت لے جاتی۔